ویلکم بیک۔ ایک وزیر اعظم نے سیاسی ضرورت کے لیے سابق آرمی چیف کو قوم کا باپ بنا دیا۔ DGISPR نے کہا ہم صرف قائد اعظم کو قوم کا باپ مانتے آئے ہیں۔ یہ شخص ایک نیا باپ لے کر آ گیا۔ یہ شخص بعد میں کہتا ہے کہ میرے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا، وہ خود اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کی طرح چلاتا تھا۔ کوئی پوچھے انہیں دہشت گردوں سے کیا محبت ہے؟ دہشت گردوں نے ہمارے سینکڑوں بچے شہید کر دیے، ان کا لہو کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ یہ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں آپریشن نہ کرو، بات چیت کرو، کابل سے امن کی بھیک مانگو۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کوئی شخص، سیاست، اظہار رائے اس ملک کی سلامتی اور سالمیت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کوئی شخصیت کسی کی سیاست اس پاکستان سے بڑی نہیں۔ آج جو حکومت ہے وہ بااختیار ہے، جو پہلی حکومت ہی بااختیار تھی اس سے پہلے ہی بڑا مزہ کا خیز بیانیہ ہے کہ جی ہم تو کوئی فیصلہ ہی نہیں کرتے، ہم تو بے اختیار ہیں اور یہ سارے فیصلے کرتے۔ وہ جو اس وقت کی حکومت تھی، وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے، بااختیار وزیر اعظم تھا، وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا، آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا۔ اتنا اختیار تو کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں تھا۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح۔ یہ ایک نیا قوم کا باپ لے کے آگے، کیونکہ ان کی سیاست جو سی اس یہ ڈیمانڈ کرتی۔ کوئی پوچھے آپ کو کیا محبت ہے ان طالبان سے، ان دہشت گردوں کے ساتھ، ان کی پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ساتھ آپ کو کیا محبت؟ اس کے کہنے پہ آپ یہ پورا کا پورا پاکستان کو اور اپنے صوبے کو تو جھونک رہے ہیں اس آگ میں جس کا ایندھن بن رہے ہیں آپ کے بچے، جس کی وجہ سے وہاں پہ ترقی نہیں ہو رہی، وہاں پہ کاروبار نہیں آ رہا۔ یہ آئین کہتا ہے کوئی پولیٹیکل، کوئی ایسوسیشن، کوئی فریڈم آف ایکسپریشن پاکستان کی سوورینٹی اور انٹیگریٹی کے منافی نہیں ہو۔ ٹینز آف تھاؤزنڈز آف بچے اور بچیاں اس ملک کی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کے آگے۔ کس پہ ڈھونڈے ان کا خون کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں؟ کہتے ہیں کہ کابل سے بھیک مانگیں گے سیکورٹی۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لیے سازگار سیاسی ماحول فراہم کیا جاتا ہے۔ اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خوارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ بولے کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے؟ کیا ملا ہیبت اللہ بتائے گا چار سدہ میں کیا ہوگا؟ ترجمان پاک افواج نے پریس کانفرنس میں ملٹری آپریشن کی مخالفت کرنے والے PTI رہنماؤں کی ویڈیوز بھی چلائیں۔ 80% of the terrorist incidents why they are happening in Khyber Pakhtunkhwa. اس کی بنیادی وجہ ہے پولیٹیکلی کنڈیوسو انوائرمنٹ جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ دہشت گردی جو ہے افغانستان سے باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہو رہی؟ کون خوش ہیں؟ ہم کسی آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا آئینی اور قانونی ہم پہ حکم ہے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور سیکیورٹی۔ کس نے اجازت دی ہے ان کو یہ بات کرنے کی؟ اپنی سیاست کے لیے، پتہ نہیں کس کی سہولت کاری کرنے کے لیے آپ نے صوبے کو، اپنے علاقوں کو دہشت گردوں کے حوالے کر۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مرنے کو تیار، ہم نہیں کھڑے ہوں گے۔ ان کے منظور نظر بننا چاہتے ہیں فتنہ الخوارج کی۔ یہ کون سی اپیزمنٹ کی پالیسی ہے جس میں آپ نے کابل سے بھیک مانگ رہے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی گارنٹی کر دو۔ پھر کون ہوتا ہے یار دہشت گرد نہیں ہوتا؟ یہ کون ہے؟ ان سے پوچھنے کون ہے؟ ملٹری آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے، یہ نظام کا چلنا اس کو نہیں کہتے، اس کو بدماشی کہتے ہیں۔ اچھا جی، ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو پھر کرنا کیا ہے؟ پھر کیا دہشت گردوں کے پیروں میں بیٹھ جانا؟ پھر کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دینا؟ کیا اس کی بیعت کر لینی ہے؟ کیا ہیبت اللہ صاحب آپ بتائیں گے کہ چار سدہ میں کیا ہوگا؟ پاکستان میں دہشت گردی کے تمام بڑے واقعات میں افغان شہری ملوث تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ فوج کی نہیں، پوری قوم کی جنگ ہے جو طاقت سے جیتی جائے گی۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں آج دہشت گردوں کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو یہ گھروں، بازاروں اور دفتروں میں آ کر بیٹھیں گے۔ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ 10 بڑے دہشت گردی کے واقعات ہیں پچھلے سال کے۔ Who are all involved in all these high impact? They were all Afghanis۔ ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے یہ تو فوج کی جنگ ہے جی، یہ عوام کی جنگ ہے۔ اگر آپ اور ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے، یہ آپ کے گھروں میں، آپ کے بازاروں میں، آپ کے اسکولوں میں، آپ کے دفاتر میں، آپ کی گلیوں میں آ کے پھٹیں گے، ماریں گے۔ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن شروع ہوتی ہے کہ بات چیت کریں، ان کو سپیس دیں۔ پاکستان افغانستان کو بار بار سمجھا رہا ہے کام نہ کریں، تو پھر جو ضروری تھا وہاں پہ وہ بھی ریاست پاکستان نے کیا۔ آپ کی فوج کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتی ہے۔ وی ہٹ اونلی دی ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز۔ طالبان کے اجداد بدھ گرانے ہندوستان جاتے تھے، اب جو قبضہ گروپ ہے یہ تصویریں کھنچوانے وہاں گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ طالبان زر کے غلام ہیں، انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ ان کا اسلام یہ ہے کہ ہندوستانیوں کے قدموں میں لیٹ جائیں، بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ یہ جو سو کالڈ وزیر خارجہ ہے اس قبضہ گروپ کا بت پرستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ہندوستانیوں کے ساتھ۔ پچھلے تو بت گرانے گئے تھے، یہ ان کے نیچے تصویریں کھنچوانے کے لیے آئے۔ یہ ہے ان کی اوقات، یہ جو زر کے غلام ہیں جنہوں نے لبادہ پہنا ہوا ہے اسلام کا۔
اسی گٹھ جوڑ کی جو ہندوستان کی اور افغان طالبان کی ان خوارج کے درمیان جو ہے وہ ہندوستان کا اور افغانستان کا سوشل میڈیا بھی دے رہا ہے، ان کا میڈیا بھی دے رہا ہے کہ ہم ایسے ہیں بالکل اکٹھے ہیں، کیونکہ ان کا اسلام یہ کہتا ہے کہ ان کے ساتھ جا کے لمبے لیٹ جاؤ، ان کے پیروں میں پڑ جاؤ ہندوستانیوں کو۔ یہ نیا ہیرو مل گیا افغانستان کو، یہ جہاد ہے تمہارا۔ ادھر بھی جو افغانستان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں، کریں نا ڈیفینڈ اس جہاد کو۔ جھوٹا بیانیہ بنایا گیا، فوج ڈرون استعمال کر رہی ہے، سیکیورٹی ادارے صرف سرویلنس کے لیے ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج نے کوڈ کاپٹر کے ذریعے 410 حملے کیے، خوارج کی کوڈ کاپٹر استعمال کرنے کی ویڈیوز بھی موجود ہیں۔ جو سے بنایا بھی جاتا ہے، پاکستان فوج جو سی ہے وہ ڈرون استعمال 410 آرمڈ کوڈ کاپٹر اٹیکس بائی خوارج ان خیبر پختونخوا اون، کیونکہ وہ جو ان کا سرپرست بیٹھا ہوا ہے ہندوستان، وہ فنڈنگ، ٹیکنیکل انوینٹری اور چیزیں ان کو پرووائڈ کرتا ہے۔ یہ خوارج کی اپنی ویڈیو ہے، یہ سیکورٹی فورسز کے اگینسٹ انہوں نے استعمال کیا ہے کوڈ کاپٹر۔ وی یوز اٹ ٹیکنگ گریٹ کوشن جہاں پہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، اینڈ دس از ہاؤ وی یوز فار سرویلنس دی ڈرونز اینڈ دی کوڈ کاپٹرز، اینڈ کوڈ کاپٹر کا استعمال صرف کولیٹرل ڈیمیج جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ کیا جاتا ہے۔ یہ سمبازا ہے، یہاں پہ استعمال کیا گیا بیکاز یہاں پہ کوئی آبادی نہیں۔ ہندوستان کے آپریشن سندور کی کالا کبھی تک اس کے منہ سے نہیں جا رہی۔ کچھ لوگ آپریشن سندور کو پاکستان کے افغانستان میں کیے گئے آپریشن سے جوڑ رہے ہیں، دونوں میں کوئی مماثلت نہیں۔ انڈیا نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج نے افغان چیک پوسٹوں اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔ یہ حق ہندوستان کو کسی نے نہیں دیا کہ وہ پاکستان کے کسی شہری یا انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ جو سو کالڈ سندور، جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی، کچھ گمراہ قسم کی آوازیں یہ کہتی ہیں کہ اگر وہ یہاں پہ سٹرائک کرتے ہیں تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر، ہٹ پاکستانی سٹیزن۔ ہم نے اکتوبر میں کس کو ہٹ ہوئی؟ ٹارگیٹڈ اون سٹیزنز جو کہ دہشت گردی میں پاکستان میں ملوث ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی۔ ڈڈ وی ٹارگیٹ ٹی ٹی اے؟ نو وی ڈڈ ناٹ۔ یہ حق صرف ریاست پاکستان کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق اپنے شہریوں کو سزا دے یا جزا دے۔ ہندوستان کون ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی شہری کو گزن پہنچائے؟ یہ رائٹ کسی نے نہیں دیا تھا ہندوستان کو، نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے کسی ایک شہری کے طور پر پاکستان کے کسی ایک انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کے پاکستان پہ حملہ کریں گے۔ آ جاؤ، تم دونوں کا شوق پورا کرتے ہیں، تم لوگ آؤ ذرا اور بتائیں کہ تم دونوں کا اشر کیا کیا۔ افغانستان دنیا بھر کے دہشت گردوں اور غیر ریاستی عناصر کا ٹھکانہ بن چکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں طالبان افغانستان میں اپنی عملداری قائم کر رہے ہیں، یہاں سے افغان طالبان کی سہولت کاری ہوتی ہے کہ ان سے مذاکرات کریں، اسی لیے یہاں دہشت گردی نظر آتی ہے۔ پوری دنیا سے دہشت گردوں کے لیے، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے لیے وہاں پہ ایک ہماجگاہ بن جائے، دہشت گرد آرگنائزیشنز وہاں سے آپریٹ کریں۔ القاعدہ ہے تو وہاں پائی جاتی، ریجنل لیول پہ داعش آئیسس آپریٹ کر رہی ہے، وہاں پائی جاتی۔ پاکستان کے لیے اسپیسیفک بی ایل اے ہے، فتنہ ہندوستان، ٹی ٹی پی ہے، فتنہ الخوارج، اس کا گارڈ، اس کی تربیت گاہیں، اس کی لیڈرشپ وہاں پہ موجود ہے۔ ای ٹی آئی ایم چائنا کے لیے اسپیسیفک وہاں موجود ہے۔ آئی ایم یو ازبکستان، سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں پہ موجود ہے۔ حزب التحریر اگین سینٹرل ایشیا اسپیسیفک وہاں موجود ہے۔ ایران سے اسپیسیفک حال ہی میں سیریا کے غیر ملکی دہشت گرد 2500 کے قریب ابھی افغانستان میں پہنچے۔ بیس آف آپریشن افغان طالبان پرووائڈ، ہندوستان کا پیسہ، ہندوستان کی سرپرستی، وہاں پہ وہ افغان طالبان اپنی عملداری بنا رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پہ ان کی انٹرنل فیسیلیٹیشن کہ بات چیت کریں، ان کو سپیس، پھر آپ کو دہشت گردی کے واقعات کھڑے ہوتے ہیں۔ مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی کے بعد بھارت کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بھارت کی سفارتکاری بھی ہر مرحلے پر ناکام رہی۔ اپنے خود ساختہ آپریشن سندور میں شکست کو چھپانے کے لیے مودی حکومت کو لابنگ فرمز کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کو منانے کے جتن کر رہی ہے۔ They already shot down 7 jets. 7 planes shot down. They were ready to go. Gather 1 Fox 3 off the group. He knew I was not happy. And it was important to make them happy. They do trade. We can raise tariffs on them very quickly and it'll be very bad. جب سے ٹیرف یلغار، عالمی سطح پر بھارت تنہائی کا شکار۔ We can raise tariffs on them very quickly and it'll be very bad for them. مودی سرکار ٹرمپ انتظامیہ کو رام کرنے کے لیے جتن کرنے لگی۔ صدر ٹرمپ کو راضی کرنے کے لیے لابنگ فرم کی خدمات لی، سالانہ $18 لاکھ پھونک ڈالے۔ واشنگٹن میں بھارتی سفارت خانے نے لابنگ کمپنی SHW کی خدمات لی۔ مودی حکومت نے لابنگ کمپنی سے ناراض ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سوشل میڈیا پر پوسٹ کروائیں، جھنڈے لگوائے۔ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد
بین الاقوامی سطح پر بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے بھارتی وزیر خارجہ کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تو یہ ٹاسک لابنگ کمپنی کو دے دیا گیا۔ بھارتی پروفیسر سشانت سنگھ نے لکھا، وزیر خارجہ جے شنکر کی حالت یہ ہے کہ وہ خود نائب صدر جے ڈی وینس اور امریکی وزیر دفاع سے ملاقات نہیں کر سکتے، اس لیے لابنگ کمپنی کو امریکی حکام سے ملاقاتوں کے لیے کہا۔ مودی سرکار کے یہ اقدامات بتاتے ہیں وہ کس مقام پر آ گئی ہے۔ بھارتی تجزیہ کار راہل پارو لے کر مودی حکومت پر برس پڑے، کہتے ہیں کم علمی اور سفارتی صلاحیت کے فقدان کی وجہ سے بھارت کو لاکھوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسے شخص سے کیا امید کی جا سکتی ہے جو گزشتہ 11 سال سے یک طرفہ بات چیت میں مصروف ہے، لیکن کسی ایک پریس کانفرنس یا مکالمے میں نہیں دیکھا گیا۔ بھارت کی امریکہ کو رام کرنے کی اس کوشش پر بات کر لیتے ہیں۔ احمد حسن عربی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ احمد، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ جس وجہ سے پاکستان کا ایک پورا شفٹ ہوا ہے واشنگٹن میں، اور ٹرمپ پاکستان کو اب کسی اور نظر سے دیکھ رہے ہیں اور بھارت کو کسی اور نظر سے، مودی کو شاید یہ گمان ہے یا شاید یہ ان کا خواب ہے کہ وہ لابنگ فرمز کے ذریعے اپنی پوزیشن واپس بحال کر سکتے ہیں۔ اٹس امپاسبل فار ہم ناؤ۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیں 2021 سے لے کر 2025 تک انہوں نے ہر سال جو ہے ملینز آف ڈالر صرف امریکہ کے اندر لابنگ پہ خرچ کیا ہے، اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ ہے اس کے مطابق تقریباً 2 ملین پلس ڈالرز جو ہیں پر ایئر یہ اسپینڈ کرتے رہے 2025 تک، اور پھر مئی کے بعد انہوں نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کرنا شروع کر دیا امریکہ کے اندر لابنگ میں، اور یہ وہ سارا ہے جو رجسٹرڈ ہے۔ اس کے علاوہ ان رجسٹرڈ کتنا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے عام طور پہ، تو تقریباً 2 ملین کے قریب انہوں نے مئی سے اب تک جو ہے امریکہ میں لابنگ کے اوپر انویسٹ کیا۔ پھر اس کے بعد RSS کی اپنی جو انٹرنل جو امریکہ کے اندر ان کی آرگنائزیشن ہے وہ لابنگ کرتی ہے، تو اس کا ایسٹیمیٹ یہ آ رہا ہے کہ 1 ملین اس نے لابنگ کے اندر انویسٹ کیا، جو ان کی فیشسٹ آرگنائزیشن ہے RSS۔ تو کل ملا کے ملینز آف ڈالرز یہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو انڈیا نے اپنی جو اسپیس لوز کی ہے ویسٹرن پاور کوریڈورز میں، اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں، اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے اچیو کیا جائے۔ لیکن یہ بالکل ایک ڈیڈ ایفرٹ ہے۔ جو ڈینٹ اس وقت امریکن پولیٹیکل اور پاور سٹرکچر میں انڈیا کو لے کے آ چکا ہے اس کا اندازہ بھی بھارت کو نہیں ہے، اور یہاں پہ جو آرکیٹیکٹ تھا، اب صرف میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں کہ جو آرکیٹیکٹ انڈین آرکیٹیکٹ تھا امریکہ کے اندر، جس نے پچھلے 20 سال امریکہ اور انڈیا کی فارن پالیسی کو سارا کوآرڈینیٹ کیا اور امریکہ کی طرف سافٹ کارنر رکھا بھارت کو لے کر، ایشلی جے ٹیلس، اس کو اکتوبر میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیل میں ڈال دیا اور اس کے اوپر اسپائنگ کا کیس بنایا۔ سو جو ڈینٹ آ چکا ہے بٹوین انڈیا اینڈ امریکہ، اسپیشلی آفٹر امریکہ حق بنیان مرصوص کے بعد، جو ایکسپوز ہوا ہے بھارت پوری دنیا کے سامنے، اور جو پچھلے 10 سال انہوں نے امریکہ کو چائنا کے کاؤنٹر ویٹ کے طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کیا امریکہ کے سامنے، اور امریکہ سے انہوں نے بہت زیادہ مرات لی، پیسے لیے، فیسلٹیز لی، ایڈوانٹیجز لیے فارن پالیسی ڈومین میں۔ امریکنز فیل بٹریڈ، اور اب ان کے بٹریل کے بعد جو بھی ریپرکشنز ہیں وہ بھارت کے لیے آ رہی ہیں۔ اس کو آپ لابنگ کر کے یا تھوڑے بہت پیسے انویسٹ کر کے آپ اس کو ڈائل ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ وہ جو کریکس ہیں وہ ڈیپر ہیں اور وہ بہت زیادہ پاورفل ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یونیورسٹی آف لاہور کی طالبہ فاطمہ 27 منٹ تک فون پر بات کرتی رہی اور 8:30 پر چھلانگ لگا دی۔ پولیس تفتیش میں اہم باتیں سامنے آ گئی۔ طالبہ فاطمہ 7:58 پر یونیورسٹی آئی اور کلاس میں نہیں گئی تھی۔ طالبہ نے چھلانگ لگانے سے پہلے کال ریکارڈ بھی ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ بھائیوں نے فاطمہ کو پرانا فون خراب ہونے پر واقعے سے ایک دن پہلے نیا فون لے کر دیا تھا۔ یونیورسٹی کے ٹیسٹ میں طالبہ نے 35 میں سے 18 نمبر لیے تھے۔ طالبہ اپنے نمبر سے مطمئن نہیں تھی، والد اور بھائیوں کو بھی بتایا تھا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے معاملے کی مزید تفتیش جاری ہے۔ لاہور میں خودکشی کی کوشش کرنے والی طالبہ کی حالت بہتر ہونے لگی۔ لاہور جنرل ہسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق افضل اور اسپیشل میڈیکل بورڈ کے چیئرمین پروفیسر جودت سلیم کہتے ہیں میڈیکل ٹیم نے وقت پر فاطمہ کو ٹراما سینٹر سے نکالا۔ آج اس کی حالت میں خاصی بہتری آئی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کے آپریشن کا فیصلہ 48 گھنٹے میں کریں گے۔ اب تک کہیں سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہیں کرائی جاتی مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے لیڈر کو قید تنہائی میں رکھیں اور ہمیں کہیں کہ آئیں آ کر بات کریں۔ سندھ حکومت سہیل آفریدی کو پروٹوکول دے کر احسان نہیں کر رہی، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہے جو ہمیں بات ابھی تک سمجھ آئی ہے کہ عمران خان کو کال کوٹری میں پڑا رہنے دو، آؤ ہمارے ساتھ چائے پیو، بسکٹ کھاؤ، تاکہ یہ لگے کہ معاملات ٹھیک ٹھاک ہیں۔
ایک نارملائزیشن ہو رہی ہے ملک میں. یہ غلط بات ہے. پہلے عمران خان صاحب سے مکالمہ ہوگا, ان کی ہدایات ہم لیں گے, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے, پھر بات ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ عمران خان سے ملاقات بند کر دیں اور ہمیں کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ. کوئی اشارہ نہیں ہے. خان صاحب سے جب ملاقات ہوگی وہ جو بات کریں گے وہی بات حتمی ہوگی. اس کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ چمگوئی ہے. سندھ میں ایسا نہیں ہوگا تو یہ آئین اور قانون کی تھوڑی سی پاسداری ہوگی, کوئی بہت بڑا احسان نہیں ہوگا. حکومتی وزیر اور اپوزیشن قیادت کے بیک ڈور رابطوں میں تعطل. ذرائع کا کہنا ہے تحریک تحفظ آئین نے رابطوں کو اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن تک روک دیا ہے. اپوزیشن رہنما نے کہا ہے محمود اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. آئینی تقاضے پورے ہونے کے باوجود نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونے سے اعتماد سازی کو دھچکا لگے گا. حکومت کی چند شخصیات نوٹیفیکیشن کے خلاف اور نون لیگ کی سینئر قیادت حق میں ہے. جو بھی اپوزیشن لیڈر بنا قبول کریں گے. پی ٹی آئی جس کو چاہے اپوزیشن لیڈر بنائے, یہ ان کا اپنا معاملہ ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں مذاکرات کے حوالے سے کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی, یہ صرف اخباری بیانات تک کی باتیں ہیں. سالڈ پیش رفت نہیں ایسی ہوئی جس کے بارے میں کہا جائے کہ جی مذاکرات ہونے والے ہیں یا امکانات روشن ہو گئے ہیں. ابھی یہ میڈیا کی زینت ہی ہیں یہ باتیں. محمود خان اچکزئی صاحب نے لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے یا پی ٹی اے کے بندوں نے اپوزیشن لیڈر بننا ہے, یہ تو اپوزیشن کا آپس کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے اور نام بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. کسی کو بھی بناتے ہیں لیڈر تو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے, ہمیں کیا اعتراض ہے. ریپرزینٹیشن تو ان کی کرنی ہے. انہوں نے فلور پہ آپ کو کشیدگی نظر آتی ہے, میری دانش میں ادھر میٹنگز میں وہ کشیدگی آپ کو نظر نہیں آتی. اپوزیشن لیڈر کے نام پر تحریک انصاف میں کوئی اختلاف نہیں, سب محمود اچکزئی کو مینوان تسلیم کرتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما عامر ڈوگر کہتے ہیں 76 ارکان اسمبلی نے اسپیکر کو محمود اچکزئی کے نام کی ریکوزیشن دے دی ہے, کوئی مخالفت نہیں کرے گا. کنفیوژن جان بوجھ کر پھیلائی جا رہی ہے. حقیقت نہیں اور نہ اس خبر میں کوئی صداقت ہے. جن 76 اراکین قومی اسمبلی نے دستخط کر کے اسپیکر کو محمود خان اچکزئی صاحب کے نام کی ریکوزیشن ایز اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی اپنے قائد عمران خان صاحب کے حکم پر دے دیا, سب اس کو من تسلیم کرتے ہیں. کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مخالفت کرے گا. ساری کنفیوژن پھیلائی جا رہی ہے اور یہی مطالبہ کل دوبارہ پھر میں نے اسپیکر صاحب کے سامنے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پارٹی کے مختلف رہنماؤں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بلاول بھٹو سے سینئر نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شہری رحمان کی ملاقات ہوئی. بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات کے دوران ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. بلاول بھٹو سے شکارپور, جیکب آباد اور دادو سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی ملاقات. ارکان پارلیمان نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل اور حل پر بریفنگ دی. کراچی میں آٹے کی قلت اور قیمتوں میں اضافے کا خدشہ. فلاور ملز ایسوسی ایشن نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. چیئرمین جنید عزیز کا کہنا ہے سندھ حکومت کو 4 ارب روپے کے چالان جمع کرانے کے باوجود گندم جاری نہیں کی جا رہی. انجم وہاب کی رپورٹ. کراچی میں گندم اور آٹے کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. فلاور ملز کو سندھ حکومت گندم کی قیمتیں لینے کے باوجود گندم جاری نہیں کر رہی ہے. فلاور ملز ایسوسی ایشن کے چیئرمین جنید عزیز کہتے ہیں کہ سندھ حکومت کو بتا دیا ہے کہ اگر سرکاری گندم کی فوری ترسیل شروع نہ ہوئی تو آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. 5 دن گزر گئے, ابھی تک جو نہیں رہیں گے کسی کے سر پہ. گندم ہمارے پاس جتنی ہے وہ پس جائے گی تو کیا ہوگا. اور ایک دفعہ کرائسس ڈیولپ ہو گیا پھر چاہے ہم کتنا بھی گندم دے دیں, کتنا بھی آٹا مارکیٹ میں دے دیں, اس کو سیٹل ہوتے ہوتے 15-20 دن لگ جائیں گے. کراچی شہر کی یومیہ طلب 1 لاکھ گندم کی بوری ہے, لیکن شہر کو یومیہ 50,000 بوری مل رہی ہے. جنید عزیز نے کہا کہ کراچی کی 90 فلاور ملز کو سندھ حکومت نے فی مل 16,600 بوری گندم کا کوٹا دینے کا اعلان کیا ہے. دسمبر کے آخری ہفتے میں چالان کی رقم جمع کرانے کے باوجود فلاور ملز کو صرف 3 سے 4,000 بوری گندم جاری کی گئی. روز کی 1,00,000 بوری کم سے کم چاہیے. ڈیلیوری ہو ملوں کو 50,000 بوری تو بھی شارٹ فال تو ہے. فلاور ملز ایسوسی ایشن کے مطابق چیف سیکرٹری سندھ نے گندم کی دیگر صوبوں کو ترسیل روکنے کے لیے چیک پوسٹ بنانے کی یقین دہانی کرائی ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز, کراچی. پاکستان میں آلو کی ریکارڈ پیداوار کے باوجود کسان معاشی بحران کا شکار ہے. سال 2025 میں آلو کی پیداوار ہدف سے 44% زیادہ رہی, لیکن افغان بارڈر کی بندش نے خوشیوں کو ماتم میں تبدیل کر دیا. مزید جانتے ہیں لاہور سے الماس احمد خان کی اس رپورٹ میں.
زمین میں سونا اگلا اور آلو کی پیداوار نے تمام سابقہ ریکارڈ توڑ دیے۔ وفاقی کمیٹی برائے زراعت کے مقرر کردہ 6.8 ملین ٹن کے ہدف کے مقابلے میں آلو کی مجموعی پیداوار 9.9 ملین ٹن تک جا پہنچی۔ سرپلس پیداوار کسان کے لیے بوجھ بن گئی۔ کسان تنظیموں کے حکومت سے مذاکرات بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوئے۔ ٹریڈ روٹ آپ کو پتہ بند ہے، ہماری 40 سے 50% کراپ جو ہے وہ افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشین اسٹیٹس۔ پریشان حال کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ محنت کا صلہ ملنے کی بجائے اب فصل کی لاگت نکالنا بھی ناممکن ہو گئی ہے۔ جو فصل سٹور میں آ گئی ہے مطلب وہی جو 4-5 ہزار والا بیگ تھا وہ 400-500 میں بک رہا ہے۔ مین ریزن تو وہی آ جاتی ہے، بارڈر کی فصل زیادہ ہے، اب سٹور میں آلو پڑا ہے، وہ ہے نئی فصل آ گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق آلو اب گندم، چاول اور گنے کے بعد ملک کی چوتھی بڑی نقد آور فصل ہے، مگر برآمدی راستوں کی بندش سے اربوں روپے کا زر مبادلہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین طاہر مغل کے ساتھ الماس احمد خان، ARY نیوز لاہور۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی اس وقت مخاطب ہیں۔ اس پہ بات کر لیتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی بدولت ایشین ڈیولپمنٹ بینک $2 بلین کا جو ہے وہ اس نے اپروو کیا ہے لون، جو کہ کراچی اور روڑی کے درمیان 480 کلومیٹر کا ٹریک جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، 480 کلومیٹر، جس سے کم از کم 5 گھنٹے کا فرق پڑے گا ہمارے سفر ٹریولنگ کے دوران۔ اور یہ بڑا پیتھیٹک ہے، اس وقت کوئی بھی وہاں پہ اب اس وقت بھی لوگ سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اس پریس کانفرنس کو، اس میں بھی ان کو پتہ چلے گا۔ اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اتنی بری صورتحال ہے کہ آج بھی وہاں سے گاڑی رینگ کے نکلتی ہے، رینگ کے۔ تو یہ پہلا بارش کا قطرہ ہے کہ اور وزیر اعظم پاکستان کا ڈیسیژن تھا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز۔